دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں. الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سمیت متعدد مقامات پر ملک و بیرون ملک جامعۃ المدینہ کے تربیتی اجتماع کا سلسلہ جاری ہے، جن میں نہ صرف مبلغین اسلامی بھائی سنت و بھرے بیانات فرما کر طلبہ اسلامی بھائیوں کی تربیت فرما رہے ہیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دعوت برکاتہ العالیہ بھی مدنی مذاکرہ فرما رہے ہیں. اس کے علاوہ یاد رہے کہ اس تربیتی اجتماع میں اس سال جامعۃ المدینہ سے فارغ التحصیل ہونے والے مدنی علماء کی امیر اہل سنت دعوت برکاتہ العالیہ دستار بندی فرمائیں گے. جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوتا ہے اس پر جنت حرام ہو جاتی ہے. یہاں عاجزی کریں، اپنی عجز اور بے بسی کا اظہار کریں گے نا تو بہت کچھ ملے گا. جب کسی سے کوئی مطلب ہوتا ہے، کسی بڑے افسر سے بھی، تو لوگ اس سے عاجزی کرتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں، اسے اپنا مطلب نکلواتے ہیں. تو یہ تو اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سیکھنے کے مواقع ہیں. تو یہاں جتنا عجز ہوگا، عاجزی ہوگی، انشاءاللہ اتنا ہی ہم کو زیادہ سے زیادہ فیوز و برکات حاصل ہوں گے. کمزوریاں کس میں نہیں ہوتی؟ یہ تین انگلیاں میری طرف آ رہی ہیں، اپنے کو دیکھ کہ تیرے پاس اس کا عیب ہے تو اس کے پاس تیرے عیوب ہیں، تو اس کا عیب کھولے گا، یہ کہیں تیرے عیوب نہ کھول دے. تو اس لیے اللہ سے ڈرتا رہے بندہ، بلکہ وہ تو وعیدیں بھی ہیں. یہ تو ہے کہ جو بندے کا عیب دنیا میں چھپائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیب چھپائے گا. جو کسی کے عیب کی توہ میں پڑے گا، پیچھے پڑے گا، توہ میں پڑے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں اس کو رسوا کر دے گا. توبہ استغفر اللہ. تیرے عیب اگر بندوں میں سے کسی کو بھی نہ پتا ہو نہ صحیح، تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے تیرے عیب کھولنے میں. تو ہم کسی کا عیب کھولنے کا ذہن بنے نا تو ہم اپنے اوپر غور کریں کہ میں بھی تو سراپا عیوب ہوں. اگر آپ کو یوں لگتا ہے کہ میرے عیب نہیں ہے، تب بھی یوں ذہن بنائے کہ چلو میرے میں عیب نہیں ہے، تب بھی مجھے عیب کی ٹٹول، اپنے عیبوں کا محاسبہ کرنا نہیں آتا. یہی ذہن بنائے، ورنہ عیب کس میں نہیں ہوتے. میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، جماعت کا بھی لحاظ رکھتا ہوں، فرائض واجبات بھی میرے پورے ہیں، معلومات بھی میری درست ہے. تو اب مجھ میں عیب کون سا پایا جاتا ہے کہ میرے اندر عیب ہو سکتا ہے؟ یہ میرا کیسے ذہن بنے گا؟ اسلام نمازوں، روزوں اور چند عبادتوں ہی کا نام تو نہیں ہے. یہ ساری عبادتیں جو ہیں وہ بھی اخلاص کی حاجت مند ہے، کہ بغیر اخلاص کے ان کی قبولیت ہی نہیں ہے. بلکہ بعض اوقات یہی عبادت معصیت بن جائے گی. مثال کے طور پر کچھ افراد دیکھ رہے ہیں تو اس نے نماز پڑھ لی، ورنہ یہ نہ پڑھتا، انہی لوگوں کے لیے پڑھی. پڑھی تو نماز اس نے، لیکن یہ اب معصیت ہے، یہ خالص ریا ہے. اپنے عیبوں کو دیکھنا چاہیے کہ اپنے اندر ریاکاری کا عیب، تکبر کا عیب، حب جاہ کا عیب، پھر ایذاء مسلم کا عیب اتنا سرایت کر جاتا ہے بعض اوقات کے پوچھو مت. میں آپ کو مشورہ دیتا ہی رہتا ہوں، پھر ایک بار دیتا ہوں کہ آپ بھلے مفتی بھی بن جاؤ تو میرے حساب سے آپ ایک طرح سے ادھورے ہیں جب تک آپ تصوف کی کتب نہیں پڑھو گے. احیاء العلوم 4 جلدیں آپ کو پڑھنی ہے. آپ بھلے ایسا نہیں پھر خشک بن جاؤ، آپ کو مطلب ہے کہ تصوف چاہیے. تصوف جو دل کی چھلائی کرتا ہے، دل کی چھلائی کرتا ہے، دل کو مطلب یعنی کہ پالش کرتا ہے. آپ کے باطن کو پالش کرے گا تصوف. یہ بہت ضروری باطن کی پالش. الحمدللہ عز و جل باب الاسلام سندھ کے شہر حیدرآباد میں جنگ اخبار اور جیو نیوز کے آفس میں مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت بھرا بیان فرمایا. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں
تجھ پہ جہاں. نیز اختتام پر جنگ اخبار کے بیورو چیف رئیس کمال نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں. یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، اصل دنیا وہ ہے جہاں ہمیں جا کر سونا ہے، ادبی نیند سونی ہے. آپ دین کے قریب اگر آنا چاہتے ہیں تو بھائی آپ مدنی چینل کو غور سے دیکھیں اور سنیں کہ وہاں کیا کہا جا رہا ہے، کیا پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے. مبلغ دعوت اسلامی اور نگران ضیائی کابینہ نے مسقط عمان میں سنت بھرا بیان فرمایا. دوران بیان انہوں نے اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور مدنی انعامات پر عمل کرنے کا بھی ذہن دیا. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں. الحمدللہ عز و جل مجلس جیل خانہ جات کے تحت باب المدینہ کراچی کی سینٹرل جیل میں سنت و بھرا اجتماع بسلسلہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور نگران اطاری کابینہ نے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے اور اس کی برکات و فضائل کو بھی بیان کیا. اختتام پر انہوں نے شرکاء سے ملاقات بھی کی. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں. اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں. الحمدللہ عز و جل مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے اسلامی بھائیوں نے حبیب آباد پتوکی پنجاب میں حضرت مولانا محمد اعظم دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی. اس دوران انہوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں. اللہ رب العالمین کا کروڑہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسی شخصیات عطا فرمائیں جو نفرتوں کے اس دور میں محبتوں کے کارواں کو ہر طرف عام کر رہے ہیں. الحمدللہ جس وقت دعوت اسلامی کے اس پر رونق ماحول کو دیکھتے ہیں تو دل کے اندر بہت زیادہ اطمینان اور سکون پیدا ہو جاتا ہے اور بڑی دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے اہل سنت و جماعت کو ایسی ہستیاں عطا فرمائی ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کی شخصیت ایک نہایت ہی پاک باز شخصیت ہے، اور آپ کا جو اس وقت امت مسلمہ پر ایک احسان ہے، اس احسان کو کوئی بندہ بھی اس کا بدلہ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اللہ رب العالمین ان کو ان کے اس کار خیر کی جزا عطا فرمائے. مدنی چینل کے حوالے سے میں اپنا تاثر یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک انتہائی مذہبی اور خالص دینی اور صحیح عقائد کی ترجمانی والا چینل ہے. الحمدللہ اس کے اوپر جو بھی سلسلے چلائے جاتے ہیں وہ بہت ہی اہم ہوتے ہیں، اور سامعین اگر پوری توجہ کے ساتھ اس سے استفادہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز گھر بیٹھے وہ بہت سی دینی معلومات کو حاصل کر سکتے ہیں. ایک دور تو یہ تھا کہ جس وقت صحابہ اکرام علیہم رضوان سے علم حاصل کرنے کے لیے تابعین نے ایک ایک حدیث پاک کو سننے کی خاطر انہوں نے مہینے مہینے کا سفر طے کیا، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ احسان عظیم ہے کہ لوگ جو اپنا وقت نہیں نکال سکتے تھے، اتنی دور دراز علاقے میں نہیں جا سکتے تھے، تو دعوت اسلامی نے کرم کیا کہ جو ایک چینل کی صورت میں ہمیں یہ پیغام دے دیا کہ کوئی گھر بیٹھے بھی اگر دین کی رہنمائی لینا چاہے تو الحمدللہ اس کے لیے ایک موقع فراہم فرما دیا. اب ناظرین کی یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید میں جس طرح اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دو. کن کو؟ فرمایا جو بات کو غور سے سنتے ہیں
यस्तमिऊन अल-क़ौल, जिस वक्त उनके सामने कोई बात बयान की जा रही हो तो उस वक्त उसको गौर से सुनते हैं। फयत्तबिऊन अहसना, तो उसमें जो अच्छी बात है उसको वो अपने लिए काबिल इत्तिबा समझते हैं, उसकी पैरवी करते हैं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब, यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई है और यही लोग अकल वाले हैं। हमारा ये जिम्मा है कि हम इस चैनल को बगौर सुने और सुनने के बाद फिर इसके जो सलासिल हैं उनके अंदर जो अच्छी बातें हमें बताई जाती हैं उनके ऊपर आप अमल करें। इंशाअल्लाह और अजीज दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल होगी। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने आज की खबरें मुलाहिजा फरमाई। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो।